حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ عزیزنا محترم، یہ جو شعر ہے آج کے جمعۃ المبارک کا سب سے پہلے موضوع سمجھیے۔ موضوع یہ ہے کہ محسن انسانیت کے عالم دنیا پر احسانات، کہ اس روئے زمین پر قیامت کے آخری انسان تک اس وقت کے سب سے بڑے جو محسن ہیں، جو بالعموم انسانیت اور بالخصوص اپنی امت کے لیے انتہائی محسن ہیں، اور اس عظیم محسن کے اس پوری دنیا پر کون کون سے احسانات ہیں، وہ ہستی امام الانبیاء، وجہ کائنات، دو جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ کہ اگر آپ بعثت سے پہلے کی بات کریں کہ جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، سننے کو ملتا ہے زمانہ جاہلیت، یہ وہ دور تھا کہ جس میں کفر و شرک عام تھا، اور وہ انسان کہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس نے اپنے کردار اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اسفل سافلین بنا دیا، کہ جس میں انسان حیوانوں جیسی زندگی گزارتے تھے، اور اگر لڑائی ہو جاتی تو وہ صدیاں جاری رہتی، عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، اور اسفل سافلین کے گہرے گڑھے میں یہ انسانیت گری ہوئی تھی، اور یوں کہا جاتا تھا کہ یہاں پر حیوان نما انسان ہیں، کہ انسان تو ہیں لیکن ان کے اندر کردار، اخلاق، اعمال جیسی کوئی نام کی چیز نہیں تھی۔ عزیز محترم، یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو فوراً اس کو درگور کر دیا جاتا، کہ اس کو وراثت میں حصے سے محروم رکھا جائے، اور بیٹوں پر فخر کیا جاتا، اور ایک دوسرے کی کھوپڑیوں پر شراب پی جاتی۔ عزیز محترم، یہ ظلم اور تاریکی کا اندھیرا، اسی لیے اس زمانے کو آپ حضرات کے علم میں ہوگا زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ انسانیت کفر و شرک کے کنارے پر تھی، اور جب ایسا معاشرہ ہو، ایسے حالات ہوں، تو ان میں ایک امید کی کرن اور اس کالی رات میں ایک روشنی افق پر نما ہوئی، اور وہ جو عظیم ہستی تھی وہ محسن انسانیت تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے ان سارے حالات میں اپنی آنکھ کھولی، ان کو کردار اعمال کا بتایا، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کی، انسانیت کو سکھلایا کہ انسانیت کیا ہے، انسانیت کا ادب اور احترام بتایا، بوڑھا آدمی مر رہا ہے نہیں، اس کا احترام بتایا، عورت کو اس کا عزت اور مقام جو اسلام نے دیے ہے عزیزان محترم، اس کی وجہ سے چار دیواری کو اس کی جنت قرار دی، خامن کی خدمت کو اس کے لیے جنت قرار دی، اور وہ یتیم بچہ جو لاوارث ہے اس کے ہاتھ پر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کو اس بات کا بتایا کہ جس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس قدر اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے، بوڑھے مریض کی خدمت کرنے کو سعادت اور ثواب قرار دیا۔ اس سے ایک معاشرہ تشکیل ہوا، کہ جو وہ معاشرہ کہ جو پہلے ایک دوسرے کی جان لیتے تھے وہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے ہو گئے۔ اوس اور خزرج دو قبیلے یہود کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ایسے دشمن تھے کہ ایک دوسرے کی شکل کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محنت ہوئی کہ فتوحات ہوئیں۔ اوس اور خزرج دو دشمن قبیلے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایک ہی دسترخوان پر فرمایا کہ وہ وقت آیا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، اور ایسے آئیڈیل محنت کی کہ 13 سالہ زندگی میں دیکھیں کہ مشقت تھی، قربانیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، مکے سے نکالے جا رہے ہیں، اور چہرے موڑ کر مکے کو دیکھ کر کہتے ہیں اے مکہ
تو میرا گھر ہے، تو اللہ کا گھر ہے، میری یہاں پیدائش ہوئی، تجھے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا، لیکن ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے تجھے چھوڑنا پڑ رہا۔ وہ قربانیاں کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اسی مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے تو آپ کو بڑی فتح عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی دیکھیے، قتل عام نہیں کیا، لوگوں پر ظلم نہیں کیا، اعلان کیا کیا کہ جو بھی اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ ابو سفیان کا گھر وہ امن والا ہے، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، ان کی بیوی وہ اوپر چھت پر چڑھ کر دیکھ رہی تھی کہ ایسے عظیم بادشاہ، عظیم لیڈر کہ جن پر ہم ظلم کر کر کے تھک گئے، لیکن آج جب ان کی باری آئی انہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا۔ فوراً اپنے خامن کے پاس گئی، ابو سفیان کے پاس، کہ جاؤ معافی مانگو اور اسلام قبول کرو۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ کردار اور اعمال۔ اب عظمت یہ بات سمجھیے کہ دنیا میں جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے، اس کے بدلے میں وہ اس کی خدمت کرتا ہے، اس کا احسان مند رہتا ہے، جو ہو سکے وہ اس کے لیے کرتا ہے اپنی وسعت اور اپنی وسعت کے مطابق۔ تو یہ بات سمجھیے کہ جب دنیا میں کوئی محسن ہو اور اس کا احسان کا بدلہ جتلایا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے، تو عزیز محترم تاریخ انسانیت میں جو سب سے بڑے محسن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں ابھی میں نے عربی میں جو شعر پڑھا، لنا شمس وللآفاق شمس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ وَالشَّمْسِ خَيْرٌ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور میں کہ دنیا کا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری سوئی گم گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اس قدر تھی کہ اس روشنی میں مجھے وہ مل گئی۔ اور حساب بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان الفاظ میں فرما رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلَتْ عَيْنِي، آپ کو ایسے خوبصورت ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ایسے بہترین کہ جیسے کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا۔ اور آخر میں کیا کہا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا بنایا جیسے خود حضور چاہتے ہوں۔ کسی اور کے بارے میں تو نہیں، خود حضور جس طرح چاہتے ہوں اللہ نے اس طرح بنایا۔ اب عزیز محترم یہ تو بات ہے، لیکن محسن انسانیت کا بدلہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے بعد اس پوری کائنات میں جن و انس ہیں، اور جتنے انسان ہیں، جتنے جن ہیں، فرشتے ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مقام اور ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہاں تک کہ امام الانبیاء بنا دیا کہ یہ نبیوں کے بھی امام ہیں، دو جہاں کے سردار ہیں۔ تو یہ کیسی خوش قسمت امت ہے کہ جس کو اللہ نے ایسے نبی دیے اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر احسان کروں، اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ان پر رسول بھیجا، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دل کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، کینہ، بغض، حسد، غیبت، یہ ساری بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ، تزکیہ کہتے ہیں دل کی اصلاح کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اپنی امت کو وہ کتاب اور حکمت کی ترغیب دیتے ہیں۔ دوسری جگہ کیا فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تم میں سے ایک رسول بھیجے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، وہ اپنی جان سے بھی تمہارے لیے عزیز ہیں۔ اب عزیز محترم، اب یہ جو محسن ہیں اس کا بدلہ کیا ہے، یہ بات سمجھیے، پھر آگے چلتے ہیں۔
محسن کا بدلہ سب سے پہلی بات جو میں نے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام یہ دل میں ہو. اور دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ عزت اور مقام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ان کے سارے طریقوں سے محبت کرنا ہے. پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ بہت ساری روایات میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک، اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. پھر فرمایا ایک صحابی نے کہ میں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، والدین سے، لوگوں سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جاؤ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. تو اس لیے عزیزان محترم دوسری چیز کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے فرامین سے محبت کی جائے. اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں، اس پر اپنے آپ کو کاربند رکھا جائے. اور اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے اطاعت اور فرما برداری. سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچانا جائے، اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ محبت کے بعد اطاعت ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو نماز کا وقت ہوگا تو یہ باہر نہیں کھڑا ہوگا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نماز کا وقت ہے، تو دنیا کے کسی کام میں مصروف نہیں ہوگا. اس کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی محبت کیا ہے، اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. یہاں تک کہ کیا فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، صحابہ کو فرمایا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بیعت کر رہے ہیں گویا کہ یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. اچھا دوسری روایت میں کیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کا جو ہاتھ ہے اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. کیا مطلب کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی بھی اطاعت کرے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا. اب صحابہ نے پوچھا قیل وما اخلاصها، یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص تو سمجھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، جس نے خدا نہ خواستہ میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے انکار کر دی. یہ مراد کلمے کے اخلاص کے ساتھ. اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ان کے قول کے مطابق کہ آپ کوئی بھی مجلس ہو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس ادھوری مجلس ہے. اور فرمایا کہ کوئی بھی مجلس ہو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو وہ افضل ترین، ان کے مطابق افضل ترین انہوں نے عبادت اس کو لکھا ہے. اب اگر اس قول کے مطابق ہم دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اگر دیکھیے تو کیا یہ ایک دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی ہے، سعادت اور برکت والا مہینہ ہے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم درود بھی ہدیہ کریں گے. لیکن یہ جو پیغام ہے یہ پیغام کیا ہے، بعثت نبوی کو سمجھنا ضروری ہے. آج عزیزان محترم جو کمی ہے وہ سیرت کی کمی ہے. ہم اپنے بچوں کو سیرت نہیں پڑھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے. یہ میں نے بات پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ آج کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلے اس کو سیرت پڑھاؤ. جب وہ سیرت پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ کر متاثر ہوگا، اس کے دل کے اندر محبت ہوگی، اور محبت کے بعد کا جذبہ اطاعت ہے.
تو اس وقت کسی دن کسی مہینے کے ساتھ نہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ پورا سال ہو، محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہو، اور یا صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ جو ان کی جو سنتیں ہیں ان کو زندہ کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے دلوں میں رکھیں۔ اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتے رہے، اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی یہ آیت لے کر آئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر یہ آپ سے محبت چاہتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، یہ میری پیروی کر لیں، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کیا مطلب کہ اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محسن ہیں، اس کے بعد کا درجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کے مقام کو پہچاننا، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ان کی اطاعت کرنا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت اس طور پر کرنا، اپنے اخلاق کو بہترین کرنا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بہترین ہیں۔ اگر راستہ بند کر کے کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہوں تو یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق کے مالک تھے، آپ تو وسعت ظرفی والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کافر مسجد میں پیشاب کرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ و لال ہو جاتا ہے، اس کو قتل کرنے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، اخلاق سے پیش آؤ۔ پھر وہ انہی مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کو بتایا، وراثت میں صرف لڑکوں نہیں لڑکیوں کے حقوق کو بھی دیا، یتیم کے حقوق کو بتایا۔ اسی طرح مسلمانوں کے مال، جان اور عزت کی تحفظ، اس کو لازمی قرار دیا۔ اگر کوئی آدمی مسلمان کے جان، مال اور عزت کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام قرار دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے بہترین معاشرہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، حقوق اللہ بھی ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب جب ہم نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں تو ان کے احسان کے بدلے میں ہم یہ ساری چیزیں کریں، کہ وہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن سے اللہ بھی راضی ہوں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اللہ نے مسلمان نہیں کہا بلکہ انسانیت کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے میں نے اپنے نبی، اپنے امام الانبیاء کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر ان کی اور اللہ کی اطاعت میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کر لے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ بطور انعام کے ان کو کیا دیں گے؟ مع النبیین، اللہ ان کا حشر بھی نبیوں کے ساتھ کر دیں گے، والصدیقین، اللہ ان کا حشر سچوں کے ساتھ کر دیں گے، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ کر دیں گے، والصالحین، اور جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں